وہ اس वक्त किचन में तमाम दूसरी मुलाजमा के साथ काम करवा रही थी जब अचानक से एक सनाशा सी आवाज पर उसका दिल धड़कने लगा। जाहिदा बीबी और समीना बीबी आपको बीजान बुला रही है, जरा उनकी बात सुनिएगा। अंदर दाखिल होकर ये कहने वाला मनम था। जी छोटे साहब, हम अभी उन्हें जवाब देकर आते हैं। दोनों ने बैक वक्त कहा और किचन से बाहर निकली और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और हया की देजकी में डूंगा चलाते हाथ को पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। एकदम से उसकी जानिब झुका और कान के करीब सरगोशी की। आज रात को ठीक 12 बजे के बाद मेरे कमरे में तशरीफ ले। उसकी मोहब्बत में भरी सरगोशी ने उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ा दी। मैं कैसे आ सकती हूँ? उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मनम का हाथ बहुत मजबूत गिरफ्त लिए हुए था। क्यों? आप क्यों नहीं आ सकती? उसने चंद कदम आगे बढ़ाए तो वो घबरा कर पीछे हटने लगी और एकदम से दीवार से जा लगी। वो इस पर झुका और एक हाथ दीवार पर जमाया और उसके कान के पास फिर से कहने लगा, अगर आप नहीं आई तो मैं आपके पास अपने कमरे में सर्वेंट क्वार्टर में आ जाऊंगा। उसकी गर्म सांसों की तपिश हया को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो जैसे बिन आप मछली की तरह तड़प रही थी। क्या प्लीज पीछे हटे? उसने बाहर उसका चेहरा देखा और महफूज होते अंदाज में कहने लगा, क्यों? मैं क्यों पीछे हटूं? उसकी आंखों से निकलने वाली मोहब्बत के शोले उसके पूरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की गर्मी में पिघला रहे थे। कोई आ जाएगा। उसने फिर से धीमी आवाज में आंखें बंद करते हुए कहा, अब आंखें खोलेंगी तो पता चलेगा ना कि कौन आया है। मनम को उसके इस कदर शर्माने पर हंसी आ गई थी। उसे दोनों दूसरे ही लम्हे पीछे फट से आंखें खोल दी तो मनम की चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार हैं आप तो। उसने एकदम से अपना हाथ दीवार से नीचे गिराया और सीधा खड़ा हो गया। अब सीने पर बाजू लपेटे हनूज उसके चेहरे को अपनी निगाहों में बसाए हुए था। प्लीज जाए, कोई आ जाएगा। उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो वो हंस कर कहने लगा, कोई आ जाए तो क्या हुआ? मैं कोई इतने करीब थोड़ी ना खड़ा हूँ तो कोई शक की निगाह से देखेगा। वैसे भी मैं तुम्हारे सारे हकूक अपने नाम लिख चुका हूँ, तो फिर कैसी शर्म, कैसा डर। एकदम से जैसे वो आगे बढ़ने लगा, इस दौरान समीना बीबी और जाहिदा बीबी अंदर दाखिल हुई। छोटे साहब, बीजान तो हमें कहीं नजर नहीं आई। उसका झूठ पकड़ा गया, लेकिन वो इंतहाई डिटाई से दांत निकालकर उनसे कहने लगा, आप दोनों खवातीन आजकल बहुत सुस्ती से काम कर रही हैं। ये देख रही हैं किचन काउंटर पर कितना मैल नजर आ रहा है। उसने अपने चेहरे पर संजीदगी अचानक से सजाई और दोनों मुलाजमाओं से कहने लगा, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी और काफी अरसे से उनके यहाँ काम कर रही थी, ये जो नई मुलाजमा रखी है ना, इससे कुछ सिखाया नहीं है। बस ये कब से देख ही रहा हूँ, देजकी में चमक ही चला रही है। कम से कम इसे भी कुछ सिखा दे तो किचन साफ लगे। उसकी बात सुनकर समीना बीबी और जाहिदा बीबी ने बेख्तियार चौंक कर किचन काउंटर की तरफ देखा, जो कि शीशे की तरह चमक रहा था। लेकिन मनम की निगाहें तो हया पर थी, जिसकी सांसों की अथल पथल ने उसे बेहद महफूज किया था। जी जी छोटे साहब, आप फिक्र न करें, हम इन्हें सब कुछ सिखा देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़कर वो देजकी को देखने लगा और इसी दौरान वो जानबूझकर हया से टकराया तो एकदम से पीछे हुई, जरा ध्यान से कुछ गिर न जाए। उसने अपने चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट सजाई और हया की आंखों में अपनी नजरें गाड़ दी। वो बेख्तियार अपनी नजरें झुका गई। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं, बिल्कुल धीमी आवाज में कहकर वो बाहर निकल गया। ये छोटे साहब को क्या हो गया? कभी इस तरह किचन में तो आए नहीं और ना कभी हमें इस तरह नसीहत की। आज अलग ही बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कुछ की हो क्या रहा है। वो दोनों आपस में बातें करने लगी तो हया बिल्कुल खामोशी से खड़ी रही। ए बीबी, तुम ये बताओ, तुमसे कुछ कहा था क्या? यहाँ आकर उन्होंने एकदम से उन्होंने हया को मुखातिब किया। वो अपनी गहरी सोच से बाहर निकली। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा। उसका दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। एकदम से वो मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती किचन से बाहर निकल गई। पूरा दिन वो अपने कमरे में ही बंद रही। उसे यही डर रहा कि कहीं मनम मीर उसे फिर से ना मिल गया हो तो अपनी सारी शिद्दतें उस पर उस वक्त लौटा देगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे के करीब आती चली जा रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कन तेज होती गई। रात का गहरा अंधेरा छा गया तो जैसे वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली, निगाह उठाकर देखा तो मनम के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसने नीचे झांक कर हया को देखा। हया ने एकदम से अपनी नजरें झुका ली। बात सुनो जरा। उसने इस कदर झुककर आवाज दी कि उसने पलकों की बार उठाकर उसे देखा। ऊपर आ जाओ, सब सोच के हैं, जल्दी आना, ठहर ना जाना। उसने अपनी आवाज में बेपनाह शिद्दत समोते हुए उससे कहा तो हया का रवा रवा कांप उठा। उसने बामुश्किल थूक निकला, अपना दुपट्टा ठीक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास नजर जमा करके देखने लगी और हवेली के अंदर दाखिल होते सीढ़ियों से दबे कदमों चढ़कर वो मनम के कमरे तक पहुंच गई।
اس کا کمرہ بند تھا. کیا کروں؟ اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو. یہ خیال آتے ہی اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ دروازے تک دستک کے لیے لے کر گئی تو پھر سے گھبرا کر پیچھے ہٹا لیا. کیوں؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرا دل میرے قابو میں کیوں نہیں ہے؟ سانسیں جیسے ناہموار سی ہیں. اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو منم دروازہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ملکہ عالیہ آ جائیے. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا. ایک دم سے اس نے اسے کمرے میں کھینچ لیا. بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ کب رات کے 12 بجے اور کب میری ملکہ عالیہ میرے کمرے میں تشریف لاتی ہے. اس نے اپنے آنکھوں میں محبت کے جذبے سمو کر اس کے سر پر اوڑھا دوپٹہ ایک دم سے کھول کر ہٹایا اور دور پلنگ پر پھینک دیا. میرے ہوتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی نگاہیں اس کے سراپے پر دوڑنے لگی تو حیا کی نظریں شرم کے مارے جھکتی چلی گئی. ادھر دیکھو نا میری طرف. اس کے ہاتھ کافی گرم ہو رہے تھے. اس کا لمس محسوس ہوتے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی. منم نے بےتابی سے اس کی تھوڑی اٹھا کر چہرہ اوپر کیا. وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. یہ پہلا بوسہ تھا جو اسے کسی مرد کی طرف سے ملا تھا. اس کے پورے جسم میں محبت کی حرارت دوڑ گئی. ماتھے سے وہ نیچے ہر دونوں آنکھوں کو چومنے لگا. حیا نے تڑپ کر اس کی شدت اپنی مٹھیوں میں بیچ لی. منم پلیز. اس کی سسکی گونجی. پلیز آج کچھ بھی مت کہو. کافی دنوں سے خود پر بند باندھے ہوئے ہوں. کسی طرح خود پر قابو کیا یہ میں ہی جانتا ہوں. میری بیوی ہو کر میرے سامنے دندناتی پھرتی ہے اور مجھے خود پر قابو پانا پڑتا ہے. لیکن آج میں یہ دیوار گرا دوں گا. اس نے ایک دم سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود کے بے حد قریب کیا کہ ان دونوں میں کوئی دیوار نہ رہی. حیا نے ایک دم سے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لی. تمہاری یہی ادا تو میری جان لیتی ہے. وہ آنکھوں سے ہوتا اس کے گالوں پر پہنچا. حیا لرزنے لگی. اس کی نگاہیں ہوتی ہوئی اس کے گلاب کے پنکھوری جیسے لبوں پر پڑی تو وہ ضبط ہار گیا اور اپنے اندر محبتوں کی ساری شدتیں سمو کر اپنے سلگتے وجود کے ساتھ اس پر جھکنے لگا. تو حیا ہولے ہولے کانپنے لگی. وہ بے خود ہو چکا تھا اور اسی بے خودی اسے بھی بے خود کر رہا تھا. حیا نے بغور اسے دیکھا اور خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ جیسے ہر حد بھول گیا تھا. اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتے حیا کی سانسیں اٹکا رہا تھا. منم خدا کے لیے. اس کی دھیمی سسکی ابری. اس نے ایک دم سے اسے چھوڑ کر دیکھا اور پھر کمر سے کھینچ کر ایک بار پھر سے اسے قریب کیا. اس کے کندھے چومنے لگا. منم چھوٹ دیکھو یہ آ جائے گا. گسمسا کر پیچھے ہٹنے لگی. آنے دو اگر کوئی آ جاتا ہے. میرے پاس ہمارے نکاح کا ثبوت موجود ہے. تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اس پر محبت کی بارش برسا رہا تھا. حیا اپنے مجازی خدا کو خود پر یوں جھکتے محبت کرتے اس کی محبت میں گم ہوتے دکھ رہی تھی. جب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے تمہیں اپنے اندر بیچ کر تمہارے اندر اپنی محبت کا قطرہ قطرہ اتار دوں. اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال ایک دم سے کھول دیے. اس کے خوبصورت سیاہ بال آبشار کی مانند کمر پر جھولنے لگے. اس کے بالوں سے کھیلنے لگا. بہت خوبصورت بال ہیں تمہارے. تمہاری جسم کی خوشبو میرے اندر کی آگ کو بھڑکا رہی ہے. اس نے آگے بڑھ کر ایک گہری سانس کھینچ کر اس کے اندر کی خوشبو سونگھ کر اپنی مدہوشی میں اضافہ کیا. حیا نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا. ساری رات اس کے پاس بیٹھے اس کی شدتوں کو برداشت کرتی رہی. مجھے جانے دے کب حویلی والوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں آپ بتائیں گے. اس پر اپنی وہ ساری شدتیں نچھاور کر چکا تھا. جب حیا نے اسے جانے کی اجازت مانگی تو اس کے گیلے بالوں کو چھیڑتا مسکرانے لگا. جلد میری جان جلد. اب وہ دن دور نہیں جب ہر روز ہماری رات ایسی ہی حسین گزرے گی. اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا. آج جا کر کمرے میں آرام کرنا. کوئی تمہیں کام کا نہیں کہے گا. طبیعت کا بہانہ کر دینا. کہہ دینا کہ بی جان سے چھٹی مانگ لی ہے. سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھے رہو. بہت مشقت کروائی ہے نا تم سے. وہ معنی خیز انداز میں کہہ کر اس پر جھکنے لگا. وہ حیا ایک دم سے کھڑی ہو گئی. میں چلتی ہوں. اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا اور پیچھے مڑے بغیر فوراً سے اس کے کمرے سے نکل کر تیزی سے بھاگتی سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گئی. رات کے 4 بج رہے تھے. جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہو سکی تھی. اس نے کمرے میں آ کر گہرا سانس لیا اور ہولے ہولے کانپنے لگی. کسی بھی مرد کا پہلی بار اس کو چھونا ایک عجیب سے احساس میں اسے مبتلا کر گیا تھا. صبح سویرے جوگنگ کرنے کے بعد وہ حویلی پہنچا ہی تھا کہ فون بج اٹھا. ان کے گھر میں پی ٹی سی ایل ابھی بھی موجود تھا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی. صبح کے 8 بج رہے تھے. آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا. ہیلو کون بات کر رہا ہے؟ فون اٹھاتے اس نے پوچھا تو اسے ایک نسوانی سی آواز سنائی دی جو کہ سسکیاں بھر رہی تھی. ہیلو کون ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے الرٹ ہوا
और वहीं सोफे पे बैठ गया। आप कौन बात कर रही हैं और आप रो क्यों रही हैं? आपको किसी से बात करनी है? किसको फोन किया आपने? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। तो दूसरी तरफ नसवानी आवाज में रोते हुए उसे बताया, मुझे राशिद चाचा से बात करनी है। उसने आंसुओं के दरमियान रोती हुई आवाज में कहा। तो अनम एकदम से जैसे होश में आया। आप कौन है? राशिद चाचा की बेटी बात कर रही हूँ। उसे फौरन से पूछा तो जवाब हाँ में आया। राशिद चाचा तो काम से बाहर निकले हुए हैं। आपको कोई काम है तो मुझे बता दें। कोई पैगाम देना है तो दे दें, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। अनम ने फिक्रमंदी से उसे रोती हुई नसवानी आवाज से कहा। तो वह कहने लगी, बाबा से कहें कि बस वक्त नहीं है, वो जल्दी मुझे गांव से वापस ले आए। कहते साथ ही वो फिर से हिचकियों से रोने लगी। यहाँ मेरी जिंदगी हराम हो गई है। चच्ची जान के बड़े बेटे ने मुझ पर हमला किया है। ये कहते उसकी आवाज बंद हो गई। आप चाचा को बता दीजिएगा। आंसुओं की नमी के दौरान उसने बात मुकम्मल की और फोन बंद कर दिया। मनम अपनी जगह हैरत ज़दा रह गया। राशिद चाचा, राशिद चाचा, कहाँ हैं आप? वो फौरन से फोन वही क्रिडल पर रखकर दौड़ता हवेली के पोर्च में आया तो उन्हें वही सफाई करते हुए दिखाई दिए। आप तो बाजार जाने वाले थे ना? उसे फौरन से उनसे पूछा। नहीं बेटा, मैं तो यहाँ गाड़ियों को साफ कर रहा था। राशिद चाचा, मुझे बताएं, आपकी बेटी अपने चाचा चाची के पास रहती है? उसे राशिद चाचा का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले आया। पूछने लगा, हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो सुबह ही सुबह इस बात पर हैरानी से उसे देखने लगे। चाचा, दरअसल बात यह है कि अभी फोन आया था और वो लड़की बहुत रो रही थी। आपकी बेटी ही थी ना? कह रही थी कि राशिद चाचा को बताओ कि वो बुरी तरह फंस गई है। चाचा के बड़े बेटे ने उस पर हमला किया है। इस बात का क्या मतलब हुआ चाचा? आपकी बेटी की जिंदगी क्या खतरे में है? उसे तफसील बताकर चाचा से पूछना चाहा तो एकदम से उनके हाथ में मौजूद सफाई का कपड़ा और क्लीनर की बोतल गिर पड़ी। ये क्या कह रहे हो तुम? फोन कब आया? इसका क्या कह रही थी वो मजीद उनके हाथ पैर फूलने लगे। कपकपाती हुई आवाज में उन्होंने मनम से पूछा तो मनम समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चाचा फिक्र न करें, मुझे बताएं कि क्या वजह है। आपकी जोजा हयात नहीं है? वो मुलाजमों के हवाले से इतना ज्यादा खबर नहीं रखता था। ये पता था कि उसके राशिद चाचा काफी पुराने हैं और उनकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन ये उसने नहीं मालूम था कि उसकी जोजा इस दुनिया से गुजर गई है। बेटा, उसे तो इस दुनिया से गए 8 साल हो गए हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैंने अपने भाई भाभी के पास उसे छोड़ाया, उन पर भरोसा किया, लेकिन आज उसका फोन आया। वैसे वो कभी फोन नहीं करती, पता नहीं नंबर भी कहाँ से मिला होगा, पता नहीं किस हाल में होगी। वो एकदम से रोने लगे तो मनम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो बहुत हसास दिल रखने वाला शख्स था। कहाँ रहती है वो, मुझे बताएं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। उसे राशिद चाचा से कहा तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। बेटा, मुझे अभी के अभी गाँव जाना पड़ेगा, लेकिन आपके वालिद साहब ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले में उन्होंने मुझ पर बहुत यकीन किया है। एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी। एकदम से उन्होंने फिर कुछ सोचकर उसने कहा, बेटा, तुम उससे वहां से लाने में मेरी मदद करोगे? मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। इस घर के लिए मेरी बहुत खिदमत की है, तुम मेरी मदद करोगे? गाड़ी में जाकर उसे ले आओगे? गाड़ी में ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं बस से गया तो बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक पता नहीं उसके साथ क्या ही कर दें वो लोग। वो जोर जोर से रोने लगे तो उसका दिल जैसे पिघल सा गया। आप फिक्र मत करें, मुझे एड्रेस बताएं, मैं अभी के भी निकलता हूँ। 4 घंटे का रास्ता है ना, मैं पहुंच जाऊंगा। गाड़ी भी तैयार है। राशिद चाचा शुक्रगुजारी भरी नजरों से उसे देखने लगे। बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। न जाने उन्होंने मेरी बच्ची के साथ क्या किया हो। वो बार बार एक ही बात किए जा रहे थे। चाचा, गलती तो आपकी है ना। जब आपकी जोजा का इंतकाल हो गया तो आप उन्हें गांव से यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? ये हवेली माना के शहर में है, लेकिन बहुत बड़ी है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए हैं, वहां आपकी बेटी रह लेती। क्या उम्र है आपकी बेटी की? बातों ही बातों में उसने पूछ लिया। बेटी अभी वो 20 साल की है, होने वाली है अभी। फिर तो चाचा जान अपने दूसरों पर भरोसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वैसे कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। मैं उसे अभी के अभी जाकर ले आता हूँ, फिक्र न करें आप। और मुझ पर जिम्मेदारी आयद की है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं इस भरोसे पर पूरा उतरूंगा। मैं कपड़े बदलकर 5 मिनट में निकलता हूँ। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ गया। राशिद चाचा ने देखा कि 5 मिनट बाद वो बाहर आया। अगर कोई पूछे तो कह देना ये कहीं गए हुए हैं, किसी काम से जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। वैसे बीजान पूछेंगी, जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से कहते हुए गाड़ी में बैठा और मतलूबा मंजिल की तरफ गाड़ी डाल दी। राशिद चाचा शुक्रगुजार निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगे। है मेरे मौला, मेरी बेटी की इज्जत बरकरार रख,
اور اسے زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھ۔ واقعی میں میری ہی غلطی تھی، لیکن اپنی غلطی کا ازالہ کرنا میں چاہتا ہوں، کہتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی اور اٹھ کر مڑے مرے قدموں سے اپنے کام کی طرف چل پڑے۔ بات سنو ذرا، یہ صدیق صاحب کا گھر کون سا ہے؟ اسے گاڑی سے اتر کر پاس سے گزرتے ایک بچے سے پوچھا۔ تو بچہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیوں صدیق صاحب کے گھر جانا چاہتے ہیں؟ بچے نے الٹا سے سوال کیا۔ کیوں؟ صدیق صاحب کے گھر جانا کیا گناہ ہے؟ اس نے بھی بغیر کسی لحاظ کے پوچھ لیا۔ گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں ہر وقت چیخو پکار، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ بچہ بہت تیز تھا، سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لے کر بولا۔ تو منم کو ہنسی آئی۔ اوہ بھائی، مجھے پتہ ہی بتا دو نا، میں خود چلا جاؤں گا۔ بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا۔ تم جانو اور صدیق صاحب جانے۔ وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ یہ بلا کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچنے لگا، پھر اپنے بال سیٹ کیے اور کپڑے درست کر دے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک زوردار چیخ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اچھل پڑا۔ اندر شاید کوئی لڑ رہا تھا اور کسی نے کسی پر کوئی برتن اٹھا کر دے مارا تھا۔ دوسری طرف رونے کی آواز بھی بلند ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ جو بھی خاتون تھی، غالباً وہ راشد چچا کی بیٹی کی چچی تھی، کیونکہ جس طرح وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی سالن میں ایک بوٹی چکھنے کی؟ پہلے ہی مر مر کے گوشت لاتی ہوں اور سب کو آدھی بوٹی بھی نہیں نصیب ہوتی، اور تو جا کر ساریاں بوٹیاں ڈکار کر کھا جاتی ہے۔ شاید وہ ان کی اپنی بیٹی تھی جس سے وہ پیٹ رہی تھی، اور تو یہاں کیا بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے؟ چل اٹھ جا، اندر کام بہت پھیلا وہ پڑا ہوا ہے، سمیٹ۔ دوسری طرف وہ آگے بڑھی اور صوفے پہ بیٹھی ایک لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ منم کی نظر جیسے اس پہ پڑی تو ایک لمحے کے لیے ارد گرد سارے منظر جیسے دھندلا گئے۔ وہ اس کی خوبصورت سی صورت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی چند میں ٹھہر کے اسے دیکھتا تو ضرور تھا، اور یہاں تو منم کو لگا تھا کہ وہ جیسے اس کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زیر لب کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اور ان سے کچھ پوچھتا، چچی جان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اے کون ہے تو، اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے کہ دروازہ بجا کر اندر آتے ہیں؟ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھ کر آگے بڑھی تو منم ہوش میں آ گیا۔ وہ لڑکی جسے چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے تھپڑ رسید کی تھی، وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ جی میں وہ، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا تعارف کس طرح کروائے۔ وہ کیا کیا لگا رکھا ہے؟ کیا بکرے ہو، بولنا نہیں آتا؟ چچی جان شاید حد سے زیادہ منہ پھٹ ہو رہے تھی۔ منم ان کا یہ انداز دیکھ کر اس کو غصہ سا آ گیا۔ میں راشد چچا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور حیا کو لینے آیا ہوں۔ منم نے تو جیسے چچی جان کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ واہ واہ، راشد کو آج ہوش آ ہی گیا کہ اپنی ایک بیٹی ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جا کر دفع ہو جا اس کے ساتھ، تیرے باپ نے اس کو بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حیا سے کتاب کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر گر گئی، اور منم نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ ابو نے آپ کو بھیجا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر منم کو بغور دیکھا اور ایک بار پھر سے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، تم وہ جو، اس میں ہوش آ گیا تھا۔ ایک دم سے ہوش میں آ کر کہنے لگا، جی آپ کے والد نے مجھے بھیجا ہے، چلیں باہر گاڑی کھڑی ہے۔ وہ جیسے ہی اسے راستہ دینے کے لیے پیچھے ہوا اور حیا نے آگے قدم بڑھایا تو اچانک ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ مضحکہ خیز تھا۔ لال رنگ کی شرٹ پر اس نے کالے رنگ کی جینس پہنی ہوئی تھی، گلے میں بہت سی چین تھی، ہاتھوں میں ربر بینڈ پہنے ہوئے تھے جو کہ کافی حد تک رنگین دکھائی دے رہے تھے، اور اس پر متساتھ اس کے منہ سے گٹکا تھا۔ مریم نے ٹھٹک کر اس کا حلیہ دیکھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے اماں؟ آگے بڑھ کر اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا تو مریم کو حیرانی ہوئی۔ چھوڑ دے اسے، اس کے پیو نے بھیجا ہے اس کو لینے، یہ لینے آیا، اسے چھوڑ جانے دے، اسے کب تک ہمارے گھر پر بھی بیٹھی کھاتی رہے گی؟ چچی جان نے نفرت امیز لہجے میں کہا اور وہ پھیر لیا۔ ارے ایسے کیسے جانے تو؟ کون ہے یہ، معلوم تو ہو، پتہ نہیں کس آشنا کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس نے اندھیرے سے تیر چلایا اور حیا ایک دم سے جیسے کانپ سے گئی۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کیا جا رہے ہو؟ ابو جان نے اسے بھیجا ہے، یقیناً ابو بھی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے۔ اسے مدد طلب نظروں سے منم کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں آیا ہے، اسے سچ بول دیا تو حیا اسے دیکھنے لگی۔
اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اسے یہاں سے جلد از جلد لے جائے، لیکن وہ نوجوان دونوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گئی۔ تو پھر وہ نہیں آئے گی، اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ کیا معلوم کون ہو، کیسا ہو، اس کی نیت کیسی ہو؟ یہ تو بتا مجھے ذرا، کہیں تو اس کے پیچھے پاگل تو نہیں ہے، کہیں یہ تیرا یار تو نہیں؟ اس کی زبان اتنی گندی تھی کہ منم کو وہاں کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ چل ہٹ، گھر سے باہر دفع ہو جا، خبردار جو اس کے ساتھ گئی۔ اور ہاں بھائی، تو جا یہاں سے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ چاچا کو کہنا کہ خود یہاں آ کر لے جائے، تو ہی حوالے کریں گے، پھر کہیں گے کہ امانت یہاں سے وہاں کر دی۔ اس نے ایک دم سے حیا کا ہاتھ بے دردی سے پکڑا اور اسے غیر محسوس انداز میں عجیب طریقے سے چھونے لگا، تو منم کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ چھوڑو اسے، جانے دو، اس کے بابا نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اب میرے بیچ میں مت آنا ورنہ یہی تمہاری قبر کھود دوں گا۔ اس نے نہ جانے کیوں ایک دم سے غصہ کیا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناخوشگوار سا تھا۔ ابے وہ، اپنی زبان نیچی رکھ، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر للکار رہا ہے، یہ میری کزن ہے اور میں اس کا سرپرست ہوں، خبردار جو تسے یہاں سے لے کر گیا، دیکھتا ہوں کیسے لے کر جاتا ہے۔ اس نے حیا کو دھکا دے کر پیچھے کی طرف گرایا اور اپنا سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی کہ ابھی پولیس کو بلاؤں گا تو ساری اکر فون نکل جائے گی۔ تو پولیس تو کیا بلائے گا، میں پولیس کو بلاؤں گا، یہ اسے بھگا کر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے ایسا الزام عائد کیا کہ ونم کے ہوش اڑ گئے۔ غلط بیانی سے کام نہ لو، میں انتہائی شرافت سے اسے لینے آیا، اگر یقین نہیں تو چاچا سے فون پر بات کر لو۔ تو فوراً سے فون ملایا، لیکن چاچا کا موبائل بند جا رہا تھا، یہ نمبر بھی ابھی بند ہونا تھا، اور وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ تب تجھے ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ نوجوان بدتمیزی پر اتر آیا، آگے بڑھ کر اسے ایک مکہ رسید کیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آ کر اسے بھگا کر لے جانے کی؟ میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور زور زور سے تمام لوگوں کو بلانے لگا۔ کون ہے، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اتنی دیر میں چچا جان کی آمد ہوئی تو حیا نے تڑپ کر منم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ تماشا کھڑا کر دیں گے۔ پورا محلہ اکٹھا کرتے میں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، دیکھتا ہوں کیا کریں گے۔ اس نے حیا کی بات کاٹی، وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک لمحے کے لیے منم کا دل دھڑکا، لیکن جو صورتحال اس کے لیے پیدا ہو گئی تھی، ایسے میں وہ یہاں سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں ابا اس کے آشنا ہے یہ، اور یہ اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے کیا؟ انہوں نے ایک دم سے حیا کو کھینچ کر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ منم منہ کھولے حیرانی سے ہی منظر دیکھتا رہا۔ کس قدر جاہل لوگ ہیں۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا، جا پتھر لے کر آ، ابھی اسے کوڑے مارتا ہوں، اسے سنسار کرتا ہوں۔ ان دونوں کی ہمت کیسے ہوئی اتنے گناہ کا کام کرتے ہمارے سامنے؟ تو منم کی تو جیسے روح کانپ گئی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھتا ہوں تم لوگ زندہ کیسے بچ نکلتے ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہونے لگا، سب تھو تھو کرنے لگے۔ اس سے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کو دیکھا تھا۔ زندہ دفن کر دو ان دونوں کو۔ آواز گونجی تو ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا، ابھی اسی وقت آپ سب کے سامنے میں اس سے نکاح کروں گا، تو آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے گی نا کہ میں اس کے ساتھ گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہر آواز میں وہاں کھڑے تمام لوگوں سے کہا، تو تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ ان لوگوں کو یہ اعتراض ہی ہے نا کہ میں اسے کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ ویسے اس کے باپ کے کہنے پر ہی لینے آیا، لیکن اب میں نکاح کے لیے کر کے اس کے سامنے، آپ سب کے سامنے اسے بانگ در لے جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے مجھے سمجھا کے رکھوا ہے، میں کوئی منم میر ہوں، میر خاندان سے میرا تعلق ہے۔ اگر کسی نے میر خاندان کے ثبوت پر سنگ سار اٹھا کر اس پر دیکھا تو میں اس کی آنکھ نوچ لوں گا۔ اسے جلال آ گیا، اسے چیخ چیخ کر وہاں موجود تمام لوگوں سے کہا۔ تب سب لوگ ڈر ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ چچا جان اور چچی جان کی حالت تو ایسی ہوگی جیسے لہو نہیں ہو، چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما، بلاؤ اپنے نکاح خواہ کو، ابھی کے ابھی تم سب کے سامنے نکاح کروں گا۔ تم لوگوں نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ ہر شخص حرام خوری میں مبتلا نہیں ہوتا، میں اسے عزت سے اپنا نام کروں گا۔ اور حیا آنکھیں کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کھلے منہ کے ساتھ یہ تماشا دیکھتی رہی کہ وہ تو اسے لینے آیا تھا، لیکن اب وہ اس سے نکاح کر رہا تھا۔ ہاں ہاں دکھا تمہاری ہمت، تم نکاح کرو، پھر سے اپنے ساتھ باندھو اور دفع کرو، نکل جاؤ یہاں سے، ہم تو ویسے بھی تھک گئے ہیں۔ چچی جان نے ہاتھ جھاڑے تو منم کو بے حد افسوس ہوا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے راشد چچا کی مدد کرنے کے لیے حامی بڑھ لی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ حیا جو اس پورے عرصے میں خاموش رہی تھی، ایک دم سے اس کے پاس پہنچ کر چیخنے لگی،
میں جو कर रहा हूँ हम दोनों की जिंदगी के लिए कर रहा हूँ, इतनी नहीं। हजूम मशल है, किसी भी वक्त हमें कत्ल कर सकती है, बाद में हम पर कोई भी इल्जाम आयद कर दे। होश के नाखून लो तुम और चुपचाप निकाह नामे पर साइन करो और कबूल है कहो और मेरे साथ चलो, वरना अगर तुम्हें इतना ही शौक है इनके साथ मरने का तो यही मरी रहो, मैं जा रहा हूँ। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो जितना मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, हया ने उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा दिलाया था। वो एकदम से उसकी आंखें सुरख पड़ने लगी और नमकीन पानियों से भरने के बाद वो हिचकियों से रोने लगी। अच्छा है ना, अब बस तुम ना रोने मत लग जाओ, वरना उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ, राशिद चाचा भी खुद आ जाते तो क्या ही बात होती, तमाशा तो ना होता और ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद होती। वो बुड़बुड़ाने लगा। इस दौरान निकाह हुआ आगे आगे, उन दोनों का निकाह हुआ। अब अगर किसी ने भी आंख उठाकर मेरी तरफ देखा या अपनी जुबान से कोई जुमले कहे तो मैं अभी इसी वक्त से मौत के घाट उतार दूंगा, जमीन में दफन कर दूंगा। निकाह करने के बाद उसने हया का हाथ पकड़ा और वहां मौजूद हजूम की को उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। तो तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता हटकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। बैठो, बैठो अंदर। उसने हया को गाड़ी के अंदर बिठाया और तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाने लगा। आप मामले को किसी और तरह से भी देख लेते ना, हया ने डरते डरते उससे कहा। तो उसने एकदम से सुरख रुख मोड़ कर गसीली निगाहों से उसे देखा। हम दोनों को मौत के मुंह में खड़ा कर दिया था जाहिल लोगों ने। यही हल मुझे सबसे बेहतर लगा और फिक्र मत करो, वहां पहुंचते ही तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सिर्फ एक ड्रामा था और कुछ नहीं। उसने कहकर अपनी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर दी और हया को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी मजाक बनकर रह गई हो। वो हिचकी उसे रोने लगी। खुदा के वास्ते रोना बंद करो वरना मेरा दिमाग फट जाएगा, आज का दिन ही बेकार है। मैंने चाचा की मदद करने की हामी भरी ही क्यों थी, जो मुझे आज ये दिन देखने को मिला। वो हद दर्जा बेजार नजर आने लगा तो हया की बोलती बंद होने लगी और साथ हिचकियां भी बंद हो गई। अब वो शीशे से सर टिकाकर गाड़ी के बाहर के मनाजर को देखने लगी। 4 घंटे उनके दरमियान खामोशी रही और गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुक गई। वो तेजी से गाड़ी से उतरा और एक जोरदार अंदाज में दरवाजा बंद किया तो वो चल कर रह गई। गुस्से भरे अंदाज में वो तेज कदम उठाते अंदर की जानब चला गया। अब ये गाड़ी में कैसे खोलूं? उसने आगे बढ़कर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा धक्का दिया तो लॉक लग गया। मैं तो कभी इसमें बैठी भी नहीं हूँ और ये मुझे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे उसकी नजर सामने गेट पर पड़ी तो उसे अपने वालिद दिखाई दिए। बाबा, बाबा। उसे जोर से आवाज दी तो वो भी उसकी तरफ मुतवजा हुए। मनम की गाड़ी खड़ी देखी तो फौरन से भाग कर आया और दरवाजा खोलकर उसे बाबा बाहर निकाला। बाबा जान। वो रोते हुए उनके गले लग गई। मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। वो भी उसका माथा चूमकर उसे बहलाने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी गलती थी। मैंने उन चाहलों में तुम्हें बसा दिया, लेकिन अब तुम मेरे पास हो। क्यों रो रही हो? बाबा जान, वो उन्होंने इससे पहले कि वो कुछ कहते उसके बाबा ने उसकी बात काटी। बेटा जाओ, सर्वेंट क्वार्टर में कमरा है, हम दोनों गुजारा कर लेंगे। आ जाओ, पहले कमरे में बैठकर आराम करो। सफर से थक कर आई हो ना, रोना बंद करो। तुम्हारा बाप भी है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें खुद से अलग नहीं करेगा। उन्होंने उसे कंधे से थामते हुए सहारा देकर आगे ले जाने लगे और वो बेहद बिखर गई थी, टूटी हुई थी। और वो जो हादसा उस पर गुजर चुका था वो अपने बाबा को बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे खामोश करवा दिया। बीबी जान, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? राशिद चाचा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था और बीजान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हाँ हाँ आ जाओ। राशिद, तुम क्यों इजाजत ले रहे हो? उन्होंने अंदर आने की उसे इजाजत दी और उनके साथ वो खड़ी खूबसूरत सी कमसन सी उम्र की लड़की को देखा तो बिलाशुबह उनके मुंह से माशाल्लाह निकला था। बहुत प्यारी बच्ची है, कौन है? तुम्हारी अपनी बेटी है? उन्होंने अपनी ऐनक उतारते हुए साइड पर रखी और उसे आगे बढ़कर प्यार किया। जी बीबी जान, बस कुछ हालात की वजह से मैं इसे अपने पास रखने की इजाजत लेने आया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे सर्वेंट क्वार्टर में रख सकता हूँ। राशिद चाचा ने बगैर किसी तमहीद के बीजान से बात कही तो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। राशिद, कैसी बातें करते हो? सर्वेंट क्वार्टर में पूरी पूरी फैमिली भी रहती है, तुम तो अपनी बेटी के साथ ही रहोगे ना, तो मुझे भला क्यों इतराज होगा? उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए तो राशिद चाचा ने गहरी सांस खींची। और अगर आपकी इजाजत हो तो ये यहाँ छोटे मोटे काम कर सकती है, भले आप इसे तनख्वाह मत दीजिएगा, बस अपने जहन को बटाने के लिए से। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़कर बीजान की तरफ देखा। अरे कैसी बातें करते हो राशिद, ये हमारी अपनी बच्ची है, माशाल्लाह कितनी प्यारी है।
دیکھو تو صحیح، بہت خوبصورت ہے. جب چاہے حویلی کام کرے، جب چاہے نہ کرے. اسے اپنی حویلی سمجھو بیٹا. اور ہاں، تنخواہ کیوں نہیں ملے گی؟ تنخواہ سب کو ملتی ہے تو اسے بھی ملے گی. انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بابا جان، یہ کون ہے؟ حیا نے ان کی اس قدر محبت سے انہیں دیکھتی فوراً سے اپنے بابا سے پوچھنے لگی. بیٹا، یہ وہی لڑکا ہے جو تمہیں لینے آیا تھا، منم میر. یہ اس کے والد ہیں. یہ سنتے ہیں ایک دم سے جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا. یعنی رشتے میں میری ساس ہوئی؟ اسے زیر لب دہرایا، پھر ایک دم سے چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگی. وہ بہت ملنسار، وہ شکلا اور اچھی خاتون تھی. حیا کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. نہ جانے میرا مستقبل کیا ہے. وہ اسی سوچ میں گم ہو کر رہ گئی تھی. بیٹا ادھر آؤ، ذرا کمرے کی صفائی کر دینا، الماری بہت بکھری ہوئی ہے. میجا نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کمرے کی الماری کا کام سونپا. وہ حویلی میں چل رہی تھی. نہ جانے کیوں منم میر کو ایک دو بار حویلی میں دیکھ کر سمن کوارٹر سے باہر نہ نکلی تھی. شرمندہ جو تھی. جی جی، میں صفائی کر دیتی ہوں. ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ منع کر دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی انہیں منع نہ کر سکی. بیٹا، کافی ٹائم لگے گا. جو فالتو کپڑے ہیں نا وہ نکال دینا. اور ہاں، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو نیچے جائے نماز بچھائے پڑھ لینا. میں ذرا کام سے جا رہی ہوں. کمرے کا دروازہ بند کر لو. انہوں نے اسے ہدایت دی اور اپنی چادر اوڑھتے باہر نکل گئی. اپنا آدھا گھنٹہ لگا کر ان کی الماری صاف کر چکی تھی اور سارا کاٹ کو باہر ایک طرف رکھ کر بھی تھک کھا کر بیٹھی تھی کہ ظہر کی اذان ہونے لگی. اسے فوراً سے وضو کیا، جائے نماز بچھائے وہیں بیٹھ کر دعا کرنے لگی. دعا کرتے ہوئے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب منم اور اس کی جان کو وہاں گاؤں والے سے خطرہ تھا. اور منم نے مصلحت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کے رشتے کی حامی بڑھ لی تھی جس پر اس خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی. یا اللہ، میرا کیا مستقبل ہوگا؟ ایک دم سے اس نے گہری سانس بھری. آنسو خود بخود پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے. نہ جانے کیا وہ مجھے طلاق دے دیں گے تو پھر میری معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی. لوگ لوگ مجھے دھتکاریں گے. اور میرے پاپا، وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گے. وہ بچوں کی طرح معصومیت سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو کے ساتھ رو رہی تھی. میرا مستقبل کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں. یا اللہ، تو میرے حق میں سب بہتر کر، ایسے کہ نہ مجھے یہ طلاق کا داغ لگے اور نہ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے. وہ 20 سال کی لڑکی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. اس کی خوبصورت بوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو واضح طور پر تیرتے دکھائی دیے. منم جو بی جان کے پاس کسی کام سے آیا تھا، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے دعا میں مشغول دکھائی دی. وہ اس قدر مشغول تھی کہ اسے اس کی آمد کا اندازہ نہ ہوا. وہ آہستہ سے اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے ہی دیکھتا رہا. بہت خوبصورت ہے یہ. وہ اس پر اس کی معصومیت، اسے کیسے خود سے الگ کر سکتا ہوں. اسی لمحے منم کے دل میں محبت نے القاع کیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رو رو کر اللہ سے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، تو میرے حق میں بہتر فیصلہ کر. اور اسی اللہ نے منم سے ایک بہترین فیصلہ کروا دیا تھا. اس نے غلط انکار کر حیا کو اپنی جانب متوجہ کیا تو ایک دم سے اچھل پڑی اور فوراً سے اسے وہاں دیکھ کر جائے نماز طے کر کے جانے لگی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میری بات سنو ذرا. انداز تھامکانا تھا. جی جی، میرا ہاتھ تو چھوڑے. اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھوڑانا چاہا. تم یہاں بیٹھو، میرا ہاتھ چھوڑوں گا. وہ بزید نظر آیا. جو کچھ ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسے راضی رکھنا. تم کیا چاہتی ہو اس رشتے کے حوالے سے؟ منم نے انتہائی محبت سے اسے دیکھتے نرم لہجے میں پوچھا. تو ایک لمحے کے لیے اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر پلکیں جھکا گئی. میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کی مرضی. آپ نے اپنی مرضی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اپنی مرضی سے نکال بھی دیجیے گا. آخری جملہ کہتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی. اور اگر میں نہ نکالنا چاہوں تو؟ اس کی بات پر اس نے اچانک سے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی. مطلب اگر میں اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہوں تو؟ یہ سنتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. مجھے جانے دے، اس نے کہا، لیکن منم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا راستہ روکا. مجھے جواب دو. اگر رشتے کو برقرار رکھنا چاہو تم راضی ہو؟ وہ بھی اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا. جی میں راضی ہوں. اس میں راضی ہوں گی نا؟ بابا کو بھی یہ راز نہیں پتا نا؟ کہتے ساتھ ہی وہ رکی نہیں اور دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی. بابا کی رضامندی تو تمہاری اس رشتے کی برقرار رکھنے میں ہی ہے. میں نے ان سے بات کر لی ہے اور تم نے مجھے جواب دے کر میرے دل کی بات کہی ہے. اب حیا راشد، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. میں تم سے اس قسم کی طوفانی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ تمہارے بغیر ایسا لگ رہا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہے.
मनम मीर तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम अपनी जिंदगी के सारे दुखों को भूल जाओगी, उन 8 सालों को भूल जाओगी जो तुमने उन जाहिल लोगों में गुजारे। उसने खुद कलामी करते हुए हया को मुखातिब किया, जो वहां मौजूद नहीं थी। फिर मुस्कुराकर एकदम से सोफे पर ढेस आ गया और अपने हाथ कंधे के पीछे ले गया। जिंदगी ऐसे ही बदल गई, कभी सोचा ना था। उसके लोगों पर अभी भी जानदार मुस्कुराहट फैली हुई थी। अरे हुजैफा आया है, तुम कब आए? तुमने इतला ही नहीं दी। उसका फूफेजाद हुजैफा वहां मौजूद था। वो आगे बढ़कर उससे गले मिला। बस यार, तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने चला आया। वैसे मेरा यहाँ एक काम है, 2-3 दिन के अंदर चला जाऊंगा। उसने कहते साथ ही वहां सोफे पे बैठते हुए कहा, वैसे एक बात तो बताओ। वो सरगोशी नुमा आवाज में आगे की तरफ झुका। बीजान सीढ़ियां उतरकर उन्हीं की जानिब आ रही थी। मैं आ रहा था तो सर्वेंट क्वार्टर के पास एक इंतहाई हसीन और जमील, बोले तो वो बहुत खूबसूरत किस्म का माल मुझे नजर आया। कौन है वो? कसम से इस कदर खूबसूरत है कि दिल ललचा गया। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, वहां बैठे मनम मीर की हंसी एकदम से गायब हो गई। फिर वो शर्र निगाहों से उसे देखने लगा। हद अदब, वो हमारे पुराने मुलाजिम राशिद अंकल की बेटी है। खबरदार, जो तुमने उसके खिलाफ एक लफ्ज और भी निकाला। वो एकदम से संजीदा हुआ तो सैफा टुकर टुकर उसे देखने लगा। क्या हो गया यार, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। वो शर्मिंदा हुआ। नहीं, ऐसे ही नहीं कहना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी आदत है लड़कियों के साथ डेटिंग करने की, उनके साथ अफेयर चलाने की, लेकिन यहाँ कोई भी अफेयर मटेरियल मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी कोशिश मत करना। उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी कि हमारी इज्जत का सवाल है। मजीद इजाफा उसने किया और तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब चला गया। अरे, ये मनम को क्या हो गया? हुज़ैफा तुमसे मिले बगैर ही चला गया? नहीं नहीं आंटी, मुझसे तो मिल कर ही गया है। कहा था कि थका हुआ है, इसलिए कमरे में आराम करने जा रहा है। ये लो, ऐसी भी क्या थकन। कहते कहते ये हैरानी से उसके बराबर में बैठ गई, हर से बातें करने लगी। हुज़ैफा ये सोच कर रह गया कि मनम को क्या बुरा लगा था। किसी भी लड़की को ताड़ना या फिर उस खास लड़की को ताड़ कर उसके बारे में ऐसे जुमले कहना, वो सोच कर रह गया और फिर सर झटक कर अपनी ममानी से बातों में मसरूफ हो गया। दरवाजा खोलो। वो 3 बार दस्तक दे चुका था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो उसकी आवाज से जान गई थी कि उसके दरवाजे के पास खड़ा है। कल रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि उसका सामना कर सके। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। तो इतने गुस्से में क्यों था? एकदम से उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। तुम यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं एक पूरे 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी छुट्टी करवा रहा हूँ। तुम्हें खाना पीना सब यहीं दिया जाएगा। राशि चाचा को मैं किसी काम से बाहर भेज दूंगा, लेकिन खबरदार तुमने यहाँ से बाहर एक कदम निकाला। उसने अंदर आते एकदम से उसका कंधा पकड़कर उसे जोर से कहा, तो उसे देख कर रह गई। क्या हो गया आपको मनम? उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की हसीन रात गुजर चुकी थी। उसके बाद हुजैफा की आमद हुई, जिसने मनम को बेहद चौंका दिया था। क्योंकि कह रहा था, जो कह रहा हूँ मैं वही करो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हया उसकी बात सुनकर सहम कर रह गई और सर झुका दिया। आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। कहते साथ ही वो वहां रुका नहीं और जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करते बाहर निकल गया। इन्हें क्या हो गया है? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इसने अभी तक उसकी मोहब्बत ही देखी थी, गुस्से से उसका सामना ही नहीं हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसने खुद को मनमी रायत के मुताबिक कमरे में बंद कर लिया था। अरे जाहिदा, ये मुझे हया नजर नहीं है, उसे बुलाओ जरा। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत अच्छा मालिश करती है। पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल ही गायब है क्या? इसकी तबीयत ठीक है? बेजान ने जाहिदा को आवाज देकर कहा। वो अपने कमरे में मौजूद थी। उनके पास ही उजैफा बैठा अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा था। हया कौन है? उसने ऐसे ही पूछा। अरे वो हमारी राशिद है ना, मुलाजिम पुराने, उनकी बेटी है। ये सुनते ही वो एकदम से अलर्ट हुआ। अच्छा, उसका नाम हया है? उसे अपनी आंखों में हवस भरते हुए कहा। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। जाओ जाकर उसे बुला लाओ। मेरे पाँव दबाए और उसके दबाते ही मुझे आराम आता है। मीजा ने हुक्म जारी किया तो जाहिदा उसे बुलाने आई। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने खुद से कहा। मुझे तो मनम ने यहाँ से निकलने से मना कर दिया है। वो शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला हुई, लेकिन बीजान का हुक्म भी मानना पड़ेगा। वो इस घर की मालकिन है। उसने अगले लम्हे सोचा, फिर चादर ओढ़कर बाहर निकल आई। उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन उसने चादर ओढ़कर अपने आप को ढका हुआ था। और जैसे ही बीजान के कमरे में आई तो उसे वहां एक अजनबी दिखाई दिया। वो झिझकी। जी बीजान, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। वहां बैठे हुजैफा ने भरपूर निगाहों से उसके सरापे को अपनी निगाहों में बसाकर लुत्फ लिया था। मनम की नजर है शायद उस पर, तभी
یہ مجھے اس سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے ایک ملاقات ضرور کر کے رہوں گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر خود میں سمٹی سی بی جان کے پاؤں دبانے لگی۔ بی جان نیند میں جانے لگی تو وہاں سے وہ اٹھ کر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نیند میں جانے سے پہلے چائے پیتی ہیں۔ میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی کہ حذیفہ نے اسے آواز دی، حیا بات سنو، میرے لیے کافی بنا دوں گی؟ وہ اس قدر بے تکلفی سے اسے پکارتے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر کچھ بھی نہ کہا، اسے صرف سر ہلا کر کچن کی جانب چلی آئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کافی بھی پھینک رہی تھی جب اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور اس کے کھلے بال اس کی کمر پر آبشار کی مانی دکھائی دینے لگے۔ حذیفہ نے اسی لمحے کچن میں داخل ہوا۔ بہت خوبصورت بال ہیں آپ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، منم اس دوران وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ حیا کچن میں کڑی چائے بنا رہی ہے اور اس کا غصہ ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا۔ حذیفہ، تمہاری ایک امپورٹنٹ کال آ رہی ہے۔ منم نے آگے بڑھ کر اسے کہا تو وہ فوراً سے بھاگتا بی جان کے کمرے کی جانب گیا اور منم سینے پر بازو لپیٹے اپنی سرخ آنکھ لیے غصے سے حیا کو دیکھنے لگا۔ بال باندھو، اس نے ایک دم سے حکم جاری کیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میری پونی کہیں گر گئی ہے۔ وہ روڑنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جوڑا تو بنا ہی سکتی ہوں نا، فوراً سے اپنے بال باندھو۔ اسے دوبارہ سے حکم دیا۔ کیا ہو گیا آپ؟ کل بھی مجھے ڈانٹ کر گئے اور آج بھی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے روحانسی ہو گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو، اور تم سے میں نے کیا کہا تھا کہ کمرے سے مت نکلنا، لیکن تم نے میری نہیں مانی۔ وہ حیا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا۔ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بہت شوق آ رہا تھا نا تمہیں حذیفہ کے سامنے اپنے بال کھولنے کا؟ میرے سامنے تو کبھی کھولنے کا کشٹ نہیں کیا۔ کیا اس دن تمہارے لال رنگ کا جوڑا دے کر گیا تھا کہ یہ میرے سامنے پہن کر اب آنا؟ تو تم نے وہ بھی نہیں کیا، لیکن ہاں، دوسرے لوگوں کے سامنے تم سب کچھ کرتی ہو۔ منم کا الزام سن کر اس کا دل ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اور ہاں، اس کے لیے کافی بنائی جا رہی ہے اور یہاں اپنے شوہر سے اعتراض بڑھتا جا رہا ہے۔ بس کر جائے منم، وہ یہ الزام برداشت نہ کر سکی۔ مجھے بی جان نے بلایا تھا اپنے پاؤں کی مالش کے لیے، ورنہ میں کبھی وہاں سے نہ نکلتی۔ اپنی بات وہ بامشکل مکمل کرتے منہ پر دوپٹہ رکھے دوڑتے اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلے گئی۔ منم کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، لیکن حذیفہ کی موجودگی میں وہ نہ جانے کیوں اس قدر منفی ہو گیا تھا۔ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ گہری رات جب چھائی تو وہ سرونٹ کوارٹر میں وہ نماز پڑھ رہی تھی اور دعا میں رو رہی تھی۔ بات سنو، ناراض ہوں؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ اسے اپنی ناراضگی ظاہر کی تو وہ ہنس کر کہنے لگا، تم سے دور جا کر کیا کروں گا؟ تم میرے دل میں بس گئی ہو۔ سوری، میں نے تم پر غصہ کر لیا۔ وہ اپنے کان پکڑنے لگا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالی ہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، تم نہیں جانتی میں حذیفہ سے ڈر گیا ہوں۔ وہ تمہارے بارے میں دن بدن بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے؟ اس نے اسے وجہ بتائی، لیکن وہ اب بھی روٹھی ہوئی نظر آنے لگی۔ اچھا نا، اب ادھر آؤ نا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھیجا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو حذیفہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، خود تو اس کے مزے لے رہا اور مجھے لینے سے روک رہا تھا۔ دونوں آدھا آدھا کر لیتے ہیں نا۔ نہ جانے کیا سمجھ کر اندر آیا اور اتنی غلیظ زبان میں کہا کہ جہاں حیا کا دل چاہا کہ وہ زمین میں سما جائے، وہی امنم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ کتنی بار کہا ہے اپنی غلیظ زبان سے یہ باتیں نہ کہا کرو۔ کیوں تمہیں کیوں برا لگ رہا؟ تم وہی سب کچھ تو کر رہے ہو جو اپنی غلیظ زبان سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی فرق تو نہیں ہے نا تم؟ میں دیکھنا کیا کرتا ہوں۔ بہت برداشت کر لی تمہاری انسلٹ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور زور زور سے شور کرنے لگا۔ بی جان اور تمام ملازمائیں بشمول اس کے والد صاحب نے، جو آج ہی تشریف لائے تھے، وہاں جمع ہو گئے۔ کیا ہو گیا حذیفہ؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کا بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے؟ راشد انکل کی بیٹی کے ساتھ یہ رنگ رلیاں بنا رہا ہے۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں کر لیا۔ مانم نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، لیکن اس نے مضبوط ظاہر کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنی وضاحت پیش کی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ پوچھے ذرا اس سے۔ حذیفہ نے شاطر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی خود کی نیت خراب تھی، اس وجہ سے یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ منم نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ حیا تھر تھر کانپنے لگی۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو پوچھے نا حیا سے۔ پوچھے حیا، بتاؤ کیا ہو رہا تھا؟ حیا نے روتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان کے چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔
حیا نے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ منم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تو یہ راز کھول دے، کب تک یہ راز راز رہے گا؟ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں میں اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں وہی کر رہا تھا جو ایک شوہر اور بیوی ایک ساتھ ایک چھت تلے کرتے ہیں۔ اسے دھماکہ گیا تو تمام لوگوں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہ آیا، کیا مطلب تمہارا؟ بی جان نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتے اس سے پوچھا۔ امی، سیدھا اور صاف مطلب ہے، میں نے راشد انکل کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، کہ میری بیوی ہے، اس لیے میں حذیفہ کو کہہ رہا تھا کہ وہ باز رہے اور اس کے بارے میں غلط الفاظ نہ کہے، لیکن اس نے میری بات نہ سنی، اب الٹا مجھ پر ہی الزام عائد کر رہا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ خود ایک نمبر کا بد کردار اور گھٹیا شخص ہے۔ اسے آگے بڑھ کر حذیفہ کے منہ پر جیسے ایک تماچا سا مارا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے اوق اور تیر چلائے۔ میں ثبوتوں کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس کے کہنے پر اس کی الماری سے کاغذات لے آئی، جہاں سے واضح طور پر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ حیا وہی سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بی جان نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حذیفہ تو اس وقت واپس لوٹ گیا، اور پھر کبھی یہاں نہ آنے کے لیے، بلکہ بی جان آگے بڑھ کر اسے تھپڑ بھی رسید کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، کم از کم تمہیں تو مردانگی دکھانی چاہیے تھی۔ اکیلی لڑکی دیکھ کر موقع سمجھتے ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ بیٹا تم نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ بی جان بے حد ناراض تھی، اور ملازم راشد تو جیسے حیا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ امی یقین کریں، حالات ہی ایسا پیدا ہو گئے تھے۔ راشد چاچا میری بات کا یقین کریں، میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ آپ کے بھائی بابو نے ہم دونوں کے خلاف محاذ کھول دیا تھا، یہاں تک کہ ہماری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو ہم دونوں کی لاشیں وہاں سے آتی۔ اس نے بی جان کو کہا۔ حیا ابھی تک بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تم چپ کر جاؤ نا، اب تک کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں نے تمہارے کہنے پر ہمارا رشتہ سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، پھر بھی تم روئے چلی جا رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر غصے سے اس سے کہا تو ایک دم سے سہم گئی، اور پھر اگلے لمحے اس کی باہوں میں جھول کر اس کی باہوں میں گر گئی۔ اسے کیا ہو گیا بیٹا؟ میں اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، وہ چھوٹی ہے تم سے عمر میں، پر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک بھی تو نہیں ہے نا؟ بی جان کو تو حیا پہلے ہی بہت پسند تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی بہو بن جائے گی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اب شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے منم پر غصہ کیا اور حیا کو ملازمہ کی مدد سے بیڈ پر لٹایا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر وہ گھر میں حاضر ہو گیا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اسے چیک کر کے باہر نکلے تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو ان کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی حالت مطلب؟ اس نے کہا تو ڈاکٹر سمیت وہاں موجود ملازمہ اور بی جان بھی ہنسنے لگے۔ میرے بدھو بیٹے، ایسی حالت مطلب کہ وہ امید سے ہے، ماں بننے والی ہے، اس لیے اس نے سر چکرایا ہوگا نا، وہ گھبرا کر گر گئی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیرت زدہ سا کبھی بی جان کو دیکھتا، کبھی ملازمہ کو، تو کبھی اندر لیٹی حیا کو، جو خود اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، ہر سر جھکائے ہوئے تھی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے دل ہی دل میں کہا، جاؤ اب جا کر اسے معافی مانگو، جو کچھ ہو چکا ہے نا اسے بدلا نہیں جا سکتا، سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، لیکن تم نے اسے ڈانٹ کر اچھا نہیں کیا۔ بی جان نے اسے سمجھایا تو فوراً سے اندر آیا۔ حیا اسے دیکھ کر رک پھیر گئی تھی۔ تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی، اس نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور آپ کی بے اعتباری مجھے مار ڈالے گی۔ پھر سے رونے لگی۔ ارے آپ کیوں رو رہی ہو؟ غلط فہمی تھی، دور ہو گئی، اور اب تم رو گی نہیں، میرے بچے پر نہیں تو اثر پڑے گا نا، اسے تکلیف ہوگی، تمہیں بس خوش رہنا ہے۔ اسے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو یہ شکوہ کنا نگاہوں سے اسے نہیں دیکھنے لگی، صرف اپنے بچے کی فکر ہے۔ وہ رو پڑی۔ ارے میری جان، اسے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پی لیے۔ تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ معاف نہیں کرو گی کیا اپنے شوہر کو؟ اس نے کچھ اس قدر معصومیت بھرے انداز میں کہا کہ حیا کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ منم نے ہنستے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہماری محبت اسی طرح برقرار رہے، اسے کسی تیسرے کی نظر نہ لگے، نہ کوئی حذیفہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے، ہمارا اعتبار اسی طرح برقرار رہے۔ اس کے کان کے قریب وہ سرگوشی کر رہا تھا، اور حیا اس کی سرگوشی نما محبت میں گم ہو کر مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت بالآخر
اپنے انجام تک پہنچ گئی تھی، اور اس انجام کا ایک خوبصورت آغاز بچے کی صورت میں ہونے والا تھا۔ منم نے حیا کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور اپنے بچے کا بے حد منتظر تھا۔ حیا اس کی یہ محبت دیکھ کر ہر روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدائی کا دکھ نہ سہیں اور اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔